السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج حکومت کی جانب سے عوام پر جو مہنگائی کے بم گرائے گئے ہیں، اگر ان کی بات کریں تو آج وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر جو اس سوال سے پہلے عوام کو ریلیف ملتا تھا گھی کے معاملے میں، آئل کے معاملے میں، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مصنوعات ہیں ان کو بھی کئی گنا ان میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سمری بھی اوگرا نے وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے، اس حوالے سے بھی آج فیصلہ ہونا ہے۔ آج ہم اس ساری صورتحال پر اپوزیشن سے، حکومت سے بات کریں گے، ان کے اراکین سے بات کریں گے کہ آخر جو حالیہ مہنگائی کا طوفان ہے وہ عوام کو کس سمت میں لے کے جائے گا، عام عوام کے مسائل پر کیا کوئی بات کرے گا، یا اپوزیشن اس ساری صورتحال پر کیا رائے رکھتی ہے۔ حکومت کے جو اراکین ہیں وہ اس ساری صورتحال پر کیا موقف پیش کرتے ہیں، آج ہم اپنے پروگرام میں اس سوال سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں، جو بجلی کی قیمتوں میں آج کیبنٹ نے اپروول دی ہے، 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، اس پہ آج ہم بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی بھی سمری جو اوگرا نے بھجوائی ہے وزیر اعظم ہاؤس، اور اس حوالے سے اپوزیشن کا ہم موقف لینے کے لیے پہنچے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم یونین کی سابق MP سلطانہ شاہین صاحبہ۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اپوزیشن اس ساری مہنگائی پر کیا کہتی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی خاموش ہے، حکومت بھی خاموش ہے، صرف عوام اس سارا کچھ بھگت رہے ہیں، تو اپوزیشن کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس حالیہ مہنگائی کے جو بحران چلا ہے اس پر کیا کہتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، اپوزیشن اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور عوام کہہ رہی ہے کہ یار ہماری تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ آج 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ ہوا ہے، مطلب کہ 501 اگر 100 یونٹ ہے تو آپ کا بل 600 اضافی آئے گا، تو آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، مہنگائی سے تو اتنی عوام پریشان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سارا دن خواتین آتی ہیں ہمارے بل ٹھیک کروا دیں، ہم کہاں سے بل بھریں، قسطیں بنو۔ میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ جو ہو سکتا ہے ان کی ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی لے کے دیتے ہیں کہ اگر آپ قسط بنوائیں گی تو اس پہ ٹیکس لگ کے آ جائے گا، پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو یہ تو اس ملک میں مہنگائی اتنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ آپ کی جماعت 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ ہے، شہباز شریف الگ، مریم نواز الگ۔ گروپ ہے، نو، ایک ہی گروپ ہے ہمارا۔ آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے نا ویسے ہے نہیں، کیونکہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارا ایک ہی گروپ ہے، کوئی دوسرا گروپ نہیں ہے۔ لوگوں کی جو رائے ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ان کی میں سب کے ساتھ ہوں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ صاحب، میاں مریم نواز، یہ سارے ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کے ورکر ہیں۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکلتے؟ اپوزیشن خاموش نہیں بیٹھے، روزانہ ٹی وی پہ بھی بولتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں۔ اب انشاءاللہ بہت ٹائم آنے والا ہے، اب روڈوں پہ بھی آنے والے ہیں۔ ابھی ہمارا احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، فیصل آباد ہمارا ہے نا ابھی احتجاج 16 کو ہے نا، آپ آئیے دیکھیے کتنی عوام نکلتی ہے باہر۔ ملتان کی کیا صورتحال ہے؟ مسلم لیگ نون ایکٹیو ہو گئی ہے دوبارہ سے حمزہ شہباز کے آنے کے بعد؟ ماشاءاللہ میرا قائد میاں حمزہ شہباز شریف صاحب، انشاءاللہ وہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے۔ عوام نے ان کو اتنا اچھا رسپانس دیا ہے، جس دن سے وہ یہاں سے ہو کے گئے آپ یقین کریں۔ نیب کی انکوائریاں بھگت رہے ہیں سر۔ نو وہ کرنے دو، جھوٹی انکوائریاں کچھ بھی اس میں ثابت نہیں ہوا۔ لندن میں وہ بری ہو گئے، یہاں بھی ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات جو ہے نا بہت بڑی ہے وہ۔ اب یہ دیکھیں آلو 80 روپے ہو گئے، میں کل خود گئی ہوں بازار، 200 روپے کلو مسر خود لے کے آئی ہوں میں، اور 100 روپے کلو ٹماٹر، اور 110 روپے چینی۔ تو آپ تو سابق MP ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ کا گزارا مشکل ہے، تو پھر عام آدمی کے کیا حالات ہوں گے؟ میں تو عوام کے ساتھ ہوں، ہم بھی تو عوام ہیں، ہم کیا سیاستدانوں کو پر لگاتے ہیں، ہم بھی عوام ہیں۔ عوام پس رہی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ پس رہے ہیں، سب اکٹھا ہمارا ایک ہی، ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس حکومت کو اب اس کو چلے جانا چاہیے، اس کو خود شرم آنی چاہیے کہ میں نہیں سنبھال پا رہا، میں عوام کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہوں۔ یہ کہتا تھا بجلی مہنگی ہوگی، حکمران چور، آٹا مہنگا ہے، حکمران چور، چینی مہنگی، حکمران چور۔ اب کون چور ہے؟ سب سے بڑے یہ چور خود چور، یہ سارے چور، سارے جتنے بھی اس نے وزراء بٹھائے ہوئے ہیں سب چور ہیں، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سب چور۔ یہ جو پٹرول مہنگا ہو گیا، یہ چینی مہنگی کریں گے، ان کے جو وزیر ہیں جو وہ سٹاک کر لیں گے، کچھ دنوں بعد پھر اس کا کچھ ریٹ کم کر کے ان کو پرافٹ ہو جائے گا، پھر اوپر لے جائیں گے۔ چلتا رہے گا، یہ تو ڈرامہ چلتا رہے گا اسی طرح۔
अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, ये साल इलेक्शन का है, आवाम रोडों पे अब निकल आई है। ये हमारा 16 को जलसा है फैसलाबाद में। कौन सरबराही कौन करेगा आवाम की? कोई लीडर तो नजर नहीं आ रहा, आपके लीडर तो बाहर बैठे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, हमजा साहब मौजूद हैं, मरियम बीबी मौजूद हैं, सब निकल रहे हैं, सब हर शहर में हर कोई जा रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ ने अब अचानक आना है तो इन्होंने लग पता जाएगा। तो आप 3-4 साल से कह रहे हैं, पहले भी तजाज में आप कहते हैं मियाँ जड्डू आएगा, अलग पता जाएगा, कब आएगा? बीमार थे, मेरी बात सुने, अल्लाह किसी दुश्मन को कोई बीमारी पे कोई मजाक नहीं होता। आप में बेगम कुलसूम नवाज शरीफ पे भी मजाक करते थे, आपने देखा आखिर उनकी डेथ हो गई, फिर ये अफसोस कर रहे थे हाय हमने क्या किया। ये इसी तरह रोएंगे। हमारा कायद हम उसको खुद नहीं आने देते कि हमारा कायद बीमार, अल्लाह की अब अल्लाह का शुक्र है उनको सेहत याबी की तरफ आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा अचानक उन्होंने आना है, फिर इन्होंने लग पता जाना है। इस हवाले से यही कहना है सुल्ताना शाहीन का कि जब मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो उस वक्त पब्लिक ज़्यादा बाहर निकलेगी। जो अभी महंगाई का हालिया तूफ़ान मज़ीद आने वाला है, उस पर आपने अपोजिशन का मौक़िफ़ जाना। यही कहा जा रहा है कि आवाम के जो जज्बात उनके साथ खेला जा रहा है, बार बार जो महंगाई एक नया तूफ़ान लाया जा रहा है, इससे आवाम शदीद परेशान है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक़ MP सुल्ताना शाहीन से, जिस तरह जो अभी हालिया इजाफे होने जा रहे हैं, आज जिस तरह कैबिनेट ने अप्रूवल दी बिजली की कीमतों में और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी भी भिजवाई गई है, इस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी क्या रद्दअमल रखती है? आने वाले दिनों में इस पर क्या होने जा रहा है? इतना इजाफा, उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, आम आदमी की क्या आवाज़ बनी जाएगी? आम आदमी के लिए कौन निकलेगा? इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के डिविजनल सदर हैं खालिद हनीफ लोधी। हम उनसे जानते हैं। लोधी साहब, ये जो अभी सूरत हाल चल रही है महंगाई की, और आज दोबारा कैबिनेट ने ₹1.68 की मंजूरी दी है, नेप ओगरा ने भेज दी है समरी पेट्रोलियम के भी, तो इससे तो महंगाई का तूफ़ान आएगा। पीपल पार्टी कहती है हम आवाम की जमात हैं, तो आवाम की बात की जाएगी, इस पर कोई आप लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्या होगा? पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद उलवकार भुट्टो ने बनाई और उसमें गरीबों, किसानों, तालिब इल्मों और मजदूर तबके को उसमें हिस्सेदार बनाया। पहले सियासत बड़े जागीरदारों के घर में होती थी। ये पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट जाता है कि इसने हमारे कायद अवाम ने सियासत को मालात और ड्राइंग रूम से निकाल कर अवाम के पास ले आए। लेकिन अब ये कहा जाता है कि अवाम 3 साल में अवाम के लिए अपोजिशन कभी बाहर नहीं निकली। कोई इस सवाल से जो पहले जो साबका अपोजिशन रही है जो अब हुकूमत में, उन्होंने धरने दिए, लॉन्ग मार्च किए, लेकिन पीपल पार्टी नून लीग आपस में है, लेकिन अवाम के लिए कोई नहीं निकल रहा, लोग ये कहते हैं। देखो जी, पीपल्स पार्टी की अपनी शनाख्त है और ये अवामी जमात है। हम पहले इक़्तिदार में भी रहे हैं। हमारी पार्टी के कायदीन ने, वर्करों ने, अहदेदारों ने जेलें भी काटी, शाही किला भी काटा, कोड़े भी खाए और फांसियाँ भी दी, सिर्फ जमहूरियत के लिए, ताकि गरीब आवाम को जमहूरियत में सुख का सांस आ जाए। तो इस इमरान खान साहब जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, ये जब से आए हैं, आपको शायद याद होगा जब इन्होंने धरना दिया था तो उस वक्त ये कहते थे कि अगर पेट्रोल महंगा होगा या कोई चीनी महंगी होगी या आटा महंगा होगा या कोई गरीब आवाम की दस्तर से चीज़ बाहर जाएगी तो समझे मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट है। तो अब उसी के बयान को ले लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आटा भी नापैद है, घी की कीमतें 300% बढ़ गई हैं, दवाइयों की कीमतें 500% बढ़ गई हैं, चीनी जो कहते थे 90 रुपये 100 रुपये, लोगों को 150 किलो भी चीनी नहीं मिल रही। तो इसलिए ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको पता ही नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं करना। अब देखें ना, हमारे दौर में हमने इतनी गंदम उगाई कि यहाँ पर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ी। अब हमारा ज़रा मुआवजा गरीब आवाम के पैसे हैं ना, उससे लाखों टन हम गंदम बाहर से मंगा रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन हुकूमती तर्जमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो तो 3 साल से यही बात कह रहे हैं कि जी साहब हुक्मरानों ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, इस वजह से मुल्क के ये हालात हैं, या माफिया बैठा है इस वजह से हालात हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रद्दअमल आता है, ये स्टेटमेंट्स आती हैं, ये कैसी हैं हुकूमत के तर्जमान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? इंशाअल्लाह ताला हम कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी है, और सिंध में हमारी हुकूमत भी है, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कॉल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि हमने चौकों पे, चौराहों पर, प्रेस क्लब के सामने, जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर हमारे बड़े अजीम शान मुजाहरे होंगे। हम हड़तालें भी करेंगे, हम ताजरों को भी साथ मिलाएंगे, क्योंकि ताजर पेशा बहुत तंग है।
آپ نے شاید یہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک آرڈیننس نکالا ہے کہ جس تاجر کا چھوٹا ہے درمیانہ ہے بڑا ہے اگر اس نے ٹیکس کوئی چیز وقت پہ نہیں جمع کرائی تو اس کا اکاؤنٹ بینک سیز کر دی جائیں. تو یہ تو مارشل دور کی یاد کروا رہے ہیں. یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ تو مارشل سے بھی بدتر دور ہے. عوام سے اتنے ٹیکسز لینا اور اس کے بعد اب ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں عوام کا جمہوریت پہ اعتماد اب ختم ہو رہا ہے. عوام یہ کہتی ہے ہم کس کو آزمائیں, کیونکہ جو بھی سیاستدان ہم سے وعدہ کرتا ہے جب حکومت میں آتا ہے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ جو ہوگا اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں پہ عوام کا اعتماد بڑھے گا یا پھر وہ مایوسی رہے گی؟ دیکھو جی, آپ ابھی دیکھو سیاسی جماعتوں کے اعتماد کی بات کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں, وہاں تو پی ٹی آئی بھی ہار گئی ہے, نون لیگ بھی ہار گئی ہے. تو عوام میں ہماری آزاد کشمیر میں حکومت پی ٹی آئی کی بنی ہے وہاں پہ. حکومت بننا ہے غلط ہے, وہ تو دیکھو نا وہ وفاق میں ان کی حکومت ہے, یہاں کا سسٹم کو عجیب ہے. لیکن آپ سیٹیں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپوزیشن کے ہونے کے باوجود, اور نون لیگ بھی وہاں لڑی ہے الیکشن, پیپلز پارٹی بھی الیکشن لڑی ہے اور پی ٹی اے بھی, اور ہم نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں. اس میں ابھی جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں ہر 15 روز کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے, کیا پیغام دیں گے حکومت کو اور عوام کو اس وقت؟ دیکھو جی, میں چاہتا ہوں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ان کو ہم نے کیا کہنا ہے, یہ ہمارا تو اب مطالبہ یہ ہے کہ یہ اب فوری طور پر الیکشن کروائیں اور منتخب حکومت آئے, جمہوریت کا بنام بول بالا ہو. یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. دیکھو نا, یہ انہوں نے نیب کا ادارہ بنایا, وہ بھی اپنے لیے بنایا. اب دیکھیں اپوزیشن کے ہمارے خورشید شاہ صاحب کتنے سالوں سے جیل میں ہیں, زرداری صاحب مرد حر نے 12 سال جیل کاٹی ہے. ان کی زبان پہ چھری ماری گئی, آپ کو شاید یاد ہوگا, ان کے جب وہ جیل میں تھے ان کو زبان پہ چھری مار کے زخمی کیا گیا, اور ان کے قانون آلودہ کپڑے آج بھی ہمارے پاس ویڈیوز میں اور کیمرے میں. تو آپ معاف کر چکے ہیں, ان کے ساتھ پی ڈی ایم کا علاق بھی بنایا, بیٹھے بھی صحیح. دیکھو جی, پی ڈی ایم کا علاق بنایا تو پی ڈی ایم کو بنانے والی کون ہے؟ پی ڈی ایم کو تو بنا ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے تھا. تو پیپلز پارٹی نے جس نے جو بانی ہے پی ڈی ایم کی, اور اس پہ قابضین اور آ گئے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں. تو گھر کا مالک کون ہے, کرایہ دار کون ہے, یہ آپ خود انصاف کر لیں. آپ کو شکریہ. ناظرین, آپ نے جانا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے جو ابھی حالیہ مہنگائی کا جو بحران آنے والا ہے اس پر رد عمل دے رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ضلعی سطح پر, ڈویژن سطح پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی کے حوالے سے جو جس طرح کے اقدامات جا رہے ہیں اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کریں, جو آج حکومت نے عوام کو جو نئے گفٹ دیے ہیں جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, یوٹیلٹی اسٹورز پر جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. تو اس پر اپوزیشن کیا رد عمل رکھتی ہے, اس پر ہم بات کرنے کے لیے پہنچے ہیں جماعت اسلامی کے آفس میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر صفدر ہاشمی. ہم ان سے جانیں گے کہ جماعت اسلامی اس ساری صورتحال پر کیا رد عمل رکھتی ہے, عوام کے لیے بات کون کرے گا, کیونکہ اب عوام یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن عوام کے لیے بات نہیں کر رہی. روزانہ مہنگائی سامنے آ رہی ہے لیکن عوام کے لیے اب سڑکوں پر کوئی نہیں نکل رہا. ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا, آج جو کیبنٹ نے اپروول دی بجلی قیمت میں, اوگرا نے جو بھیجا پیٹرولیم مصنوعات کا, وہ یوٹیلٹی اسٹورز جو کہ عوام کو کچھ ریلیف ملتا تھا وہاں بھی قیمتیں بڑھا دی گئی. یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے, کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ ہمارے ملک کے اوپر جو پچھلے 70 سالوں سے کرپٹ اشرافیہ مسلط کی گئی ہے, اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی دن آپ کے ریلیف کا دن نہیں. مسلسل جو ہے مہنگائی کا کوڑا عوام کے اوپر برس رہا ہے. اس حکومت کے اندر 10 مرتبہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور پٹرول کی قیمت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ سطح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. بنگلہ دیش سے کم ہے, انڈیا سے کم ہے, وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں ابھی بھی کم ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو روپے کی قدر ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے. ان کا زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان سے بہت اچھے ہیں. ان کا جو ہے GDP ہے وہ ہم سے بہت بڑھ کر ہے,
اور ان کا جو پر کیپٹا انکم ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ اپنا ہم باقی معاملات میں کمپیئر نہیں کرتے، صرف ایک چیز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ وہاں سے کم ہے. اب باقی تو دیکھیں کہ ان کے انکم کے ذرائع کیا ہیں، ان کا جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، جی ڈی پی ان کا کتنا ہے. اس کی وجہ عوام تو کافی پریشان ہے. اب سیاسی جماعتیں ہاتھ پکڑنے کو کیا تیار ہیں؟ آپ لوگ تیار ہیں عوام کا کہ عوام کو کوئی اثر ہو، امید ہو کہ یا کوئی ہماری بات بھی کرے؟ سنیں کہ جب سے یہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے، پچھلے 2 سال سے جماعت اسلامی سڑکوں پر ہے، مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کر رہی ہے. حکومت کو اپنے وہ وعدے جو اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیے تھے ان کو یاد دلا رہی ہے. ابھی جو ہے محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہے 31 اکتوبر کو 1 کروڑ نوکریاں لینے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ دارالحکومت جا رہے ہیں، اسلام آباد میں جا رہے ہیں. ان کو اپنے وعدے یاد دلا رہے ہیں. آپ نے کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کیا، اس کروڑوں نوکریوں کو دینے کے بجائے آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ نے لاکھوں گھر دینے کا وعدہ کیا. ایک دن کے لیے بھی آپ نے ایک فرد کو کسی کو جو ہے نا کسی گھر کی چابی جو ہے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا نہیں بڑھا دی ہے. اسی طریقے سے اب یہ بجلی کی قیمتیں آپ جیسے بات کر رہے ہیں، بجلی، پٹرول، گیس، یہ تینوں بنیادی یوٹیلیٹیز میں سے ہیں. ان کی جب بھی قیمت بڑھتی ہے آپ کی باقی یوٹیلیٹیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ آئے دن انہوں نے آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے، جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. اب یہ لیکن آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، اور یہ جو معاہدہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے یہ بدترین معاہدہ ہے. اور اس میں ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ماہانہ بنیاد پر ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، ماہانہ بنیاد پر پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں عام گے. آدمی کہاں جائے گا؟ عام آدمی تو پس جائے گا اس وقت جو صورتحال ہے. پس نہیں گیا، پس رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو غربت کی شرح ہے وہ مسلسل جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. آدمی پر بات کوئی نہیں کرتا اس وقت. جو ہم دیکھتے ہیں ترجمانوں کی گفتگو وہ الگ ہے، حکومت کی گفتگو الگ ہے. پر جو ہے نا جی جو بات کرے گا وہ صرف وہی کرے گا جو عام آدمی میں سے ہوگا. ہماری جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے یہ پی ٹی آئی کا جو بھی ایک جو ہے نا جی اجتماع ہے، یہ عام لوگ ہیں نہیں. انہوں نے عام لوگوں کے اندر زندگی نہیں گزاری. یہ گولڈن سپون لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ ہمیشہ اقتدار کی جو ہے نا جی راہداریوں میں چکر لگائے. ان کو عام آدمی کا کیا پتہ؟ عام آدمی کی پارٹی تو ہے جماعت اسلامی. عام آدمی کا جو لیڈر ہے وہ تو ہے سراج الحق. پبلک اعتماد لے سکے گی انشاءاللہ پبلک کا اعتماد. ہم پبلک کے اندر اب جا رہے ہیں، پبلک کو ہم اپنے حوالے سے لوگوں کو بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ قیادت رکھتی ہے جس کے پاس امانت ہے، دیانت ہے، صلاحیت ہے، خدمت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بیک گراؤنڈ ہے ہمارا. اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات ہیں، اس طرح گھی، آٹا ہے 70 روپے کلو، اس کے علاوہ چینی ہے 110 روپے کلو. پبلک کے پاس آپ جاتے ہیں، پبلک آتی بھی ہے آپ کے پاس، کیسی امید ہے؟ پبلک کے تاثرات کیا ہے؟ عوام کیا کہتی ہے اب؟ دیکھیں ہمارے پاس تو ہاں یہ ہمارا دفتر آج بھی کھلا ہوا ہے. یہ عوامی مرکز ہے. ہر وقت جو ہے نا جی یہاں ضرورت مند آ رہے ہیں، علاج کی سہولتوں کے لیے آ رہے ہیں، ادویات کے لیے آ رہے ہیں، بجلی کے بلوں کے لیے آ رہے ہیں، اجناس اور گھر کی ضروریات کے لیے آ رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے اس وقت غریب آدمی کس تکلیف کے اندر مبتلا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اچھے بھلے شریف لوگ جو ہے سفید پوش لوگ بجلی کا بل بھرنے کے لیے لوگوں سے درخواستیں کرتے پھریں کہ جی آج ہمارا بجلی کا بل اس دفعہ کا جو ہے نا جی ہمارا بھرنے میں ہماری مدد کریں. یوٹیلیٹی بلز کے لیے لوگ آ رہے ہیں. تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے اور کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو غریب کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکے سوائے جماعت اسلامی. حکومت کہتی ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری پیک پہ جا چکی ہے، عوام کہتی ہے یار سیمنٹ کی بوری 765 کی ہو چکی ہے. تو یہ جو حکومتی دعوے ہیں، وعدے ہیں، امیدیں ہیں، کیا کوئی نظر آتا ہے آپ کو کہ 1.5-2 سال آگے اگر یہ حالات چلتے رہے تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ عوام کا کیا بنے گا؟ یہ صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت اب 3 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، یہ بالکل یقینی بات ہے یہ اب اگلے 2 سال میں بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ لوگ نااہل ہیں، اور انہوں نے جو بھی وعدے کیے تھے اور جو دعوے کیے تھے کہ ہمارے پاس بڑی ٹرین ٹیم ہے، بہترین معاشی ٹیم ہے،
اور ملک کو اس گرداب سے ہم نکالیں گے، نہ معاشی حوالے سے، نہ اخلاقی حوالے سے، نہ قومی ترقی کے حوالے سے، یہ کسی بھی حوالے سے جو ہے نا جی قوم کو کچھ دے نہیں سکے ہیں۔ ہماری تو جو ہے اب تو لوگ جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ میں وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا جو زبان غلیظ زبان لوگ جو ہے خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو معلوم ہے، ان کی ٹیم کو معلوم ہے کہ لوگ کس طرح کی جو ہے وہ بد زبانی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ اندھے ہیں؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ کیا یہ جو ہے نا جی، اور پھر کیا یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنی جو ایک شاہانہ طرز زندگی ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ عوام کے سامنے تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، وہی پروٹوکول ہے، وہی گاڑیوں کے کانوائے ہیں جو وزیر اعظم اور صدر صاحب کے ساتھ چلتے تھے، اور وہی عیاشیاں اور اللہ تللے چل رہے ہیں۔ تو اس سے عوام کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ آپ سائیکل پہ جانے کی بات کرتے تھے تو عوام نے تو ایک دن بھی آپ کو سائیکل پر نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اگر یہ سارا کچھ چلتا رہا تو جماعت اسلامی مزید احتجاجوں کی طرف جائے گی، کوئی دھرنے کیا کرے گی آنے والے دنوں میں؟ آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ پوری جماعت مسلسل عوام کے سامنے موجود ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ میڈیا کے اوپر جائیں، سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ کوئی سیاسی پارٹی اگر ہے جو ہر وقت میدان میں ہے، جس کی مختلف قیادتیں، چاہے وہ کراچی کا معاملہ ہو، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، چاہے وہ گوادر کا معاملہ ہو، وہاں جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے، بلوچستان کے مسائل پر نظر آ رہی ہے، پنجاب کے مسائل اور سندھ کے مسائل پر نظر آ رہی ہے، سرحد کے میدان میں جو ہے نا جی جو ہے وہاں جو مسائل ہیں اس پر فاٹا، یعنی کوئی ایسا جو ہے جگہ نہیں ہے پاکستان کی جہاں اگر آواز یا احتجاج بلند کرنے والی کوئی قیادت ہر وقت میدان میں موجود ہے، میدان عمل میں، وہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے۔ یہاں تو ہمارے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ زیادہ تر یہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک بیان دے دیتے ہیں، میڈیا ظاہر ہے کہ پھر ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ بظاہر جو ہے قومی سطح کی قیادتیں اپنے آپ کو شمار کراتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ انہوں نے ابھی تک عوام کی ریلیف کے لیے کون سا ایسا پروگرام دیا ہے، کون سا ایسا انہوں نے ایکٹ کیا ہے، کون سا ایسا انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کل کو اگر ہم حکمران بنے تو ہم بھی ریلیف نہیں دے سکیں گے، ہم بھی مہنگائی کم نہیں کر سکیں گے، اس لیے ایسے دعوے بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے بس کی بات ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ جماعت اسلامی کا اس سوال سے یہ موقف ہے کہ حکومت کی جانب سے جو حالیہ مہنگائی کی جا رہی ہے اس پر آنے والے دنوں میں احتجاج بھی کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حالیہ اضافہ ہے اس کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہم مزید بھی اس حوالے سے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم بات کریں جو بھی حالیہ اضافہ کیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں، اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہو رہی ہے، اپوزیشن کا رد عمل آپ نے جانا۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ عوام کے ساتھ جو اس حوالے سے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، اور وہ احتجاج کریں گے۔ اس پر ہم بات کرنے کے لیے پہنچے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کی ممبر صوبائی رکن اسمبلی میڈم سبین گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو اس حوالے سے اپوزیشن کا رد عمل ہے، جو عوام پریشان ہے، تو حکومت کس مد میں عوام کو ریلیف دے گی؟ میڈم، آپ بھی یقیناً آپ تک پہلے بھی عوام کے جو جذبات ہیں وہ پہنچ رہے ہوں گے۔ عوام کافی زیادہ پریشان ہے، وہ کہتی ہے کہ ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو ابھی حالیہ اضافہ ہوا ہے بجلی کی قیمتوں میں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مہنگائی تو جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، اور میں ہمیشہ ہر جگہ پہ اب یہ کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی اگر آپ کمپیریزن کرو باقی دنیا سے تو پاکستان میں مہنگائی بہت کم ہے، اور ہم نے بہت حد تک اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہو، مسئلہ ہے یہی عالمی کہ ہمیں قیمتیں جو بڑھانی پڑ رہی ہیں، اور جیسے آپ اپوزیشن کی بات کر رہے تھے، تو اپوزیشن کو مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کے وہ بڑے ہی جو ہے ان کے کوئی دکھ درد میں شریک ہیں۔ یہ وہی اپوزیشن ہے جو 70 سال حکومت کر گئی، اور مہنگائی میں انہوں نے کس طرح سے عوام کو پیسا، اور انہی کی جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور عوام بھگت ہیں ان کی کرنیاں۔ دیکھو، ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا، عوام کو بھی یہ مہنگائی کو فیس ابھی کرنا پڑے گا۔ مزید مہنگائی آئے گی؟
देखो कंपैरिजन करो आलमी दुनिया के साथ, हमने तो बहुत कंट्रोल किया हुआ है। अब दुनिया में पर कैपिटा इनकम की बात करें कि आम आदमी की इनकम की बात करें वो भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आम इनकम जो है वो 300 रुपये 500 रुपये मुश्किल से मिलता है दिहाड़ीदार को। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती इस बात के ऊपर। जब ये जैसे कि सूरत हाल है कोरोना की और पूरा आलमी दुनिया में लोग बेरोज़गार हो रहे थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको रिलीफ दिया, लॉकडाउन नहीं किया एक तो टोटली, और दूसरा पैकेजेस निकाले। अगर आप कहते हो कि एक जगह एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ हमने पैकेजेस निकाले हिसास प्रोग्राम की सूरत। 12,000 आज से पहले कभी नहीं दिया हमने। जो है हिसास प्रोग्राम के थ्रू जो है वो एक हमने बुजुर्गों का जो वजीफ़ा दिया। मिडिल क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोअर मिडिल क्लास भी वो परेशान है। आम आदमी कहते हैं कि यार मैं आटा 70 रुपये किलो, घी 320 रुपये किलो, पेट्रोल 127 रुपये लीटर से ज़ायद, तो किस तरह से गुजारा करूँ? देखो इसको हम अगर आप कहो ना कि गवर्नमेंट ऐसा करे तो वो नहीं करी। आलमी मंडी में जब चीज़ें महंगी होती हैं, पेट्रोलियम महंगा, पेट्रोल महंगा होता है, तो ऑफ कोर्स जो है मुल्क की माशियत पे असर पड़ता है और चीज़ें महंगी होती हैं। लेकिन उस हद तक हमने महंगी नहीं की जिस हद तक हो चुकी होती। हमने उसको अभी भी कंट्रोल किया हुआ है। तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ दें, और हम दे भी रहे हैं ऑन द अदर साइड। अगर एक तरफ आप महंगाई की बात करते हो तो दूसरी तरफ हमने उनको पैकेजेस दिए हैं। 12,000 हर ख़ानदान हर घर के अंदर जा रहा है। और दूसरा इससे पहले जो है वो बुज़ुर्गों के लिए नहीं सोचा गया था, वो तो बिला तफरीक के वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो ये कहती है कि जो आप इनकम सपोर्ट की बात करिए सास प्रोग्राम की, वो कहते हैं ये हमारा मनसूबा है, आप लोगों ने कॉपी किया और उसके बाद उसका नाम चेंज करके आप लेके आ गए। तो वो कहें पीटीआई के पास कोई विजन नहीं है कि आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाने का। वो जो 12-13 हज़ार है, पहले 8,000 हम भी दे रहे थे, अब पीटीआई दे रही है, तो वो वही सिस्टम है जो पहले पीपल पार्टी ने लॉन्च किया था। देखिए पीपल्स पार्टी तो ये बात करे ही ना कि बड़े बड़े अफसरों के नामों पे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे थे। हमने आके बिला तफरीक के वो पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है या पीटीआई का है, हमने पाकिस्तान के एक आम शहरी को इसके इसलूब के अंदर लेकर आए हैं, और हर बिला तफरीक हर एक को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। अगर आप हेल्थ कार्ड की बात करते हो तो हम जो है बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। जो आपका अपना CNIC कार्ड होगा वही हम सबका जो है वो हेल्थ कार्ड होगा, और हम सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं होगा, वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और जितने पाकिस्तानी उन सब के लिए होगा। तो आप हमारी गवर्नमेंट को तो आप अपोजिशन की साबका गवर्नमेंट के साथ तो कंपेयर किसी सूरत कर ही नहीं सकते। अपोजिशन किस मुंह से हमसे 2 या 3 सालों में जो उन्होंने गंद किया और उन्होंने जो तबाही मचाई उसका हिसाब मांग सकते हैं। तो मुझे जब मैं टॉक शो पे और बाकी उन पर देखती हूँ उनके ये रिएक्शन, तो मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि अगर आपने काश सिंसियरिटी के साथ आवाम का भला सोचा होता तो आज हम इस जो है नहस पे ना होते। पोजीशन की बात, लेकिन आवाम ये कहती है कि हमें बताया गया था कंटेनर पे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर होगा, महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होगा। आज ये सारा कुछ हो रहा है तो हम किसको चोर कहें? आवाम का ये सवाल है। हम जब भी रोड पे जाते हैं आवाम यही पूछती नजर आती है, तकरीरें याद करती है। अब उन आवाम को कौन हौसला देगा कि वो क्या करें? कंटेनर पे जब हमने खड़े होकर कहा था ना, तो आलमी मंडी में पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी नहीं थी, पेट्रोल महंगा नहीं था जितना कि पाकिस्तान के अंदर महंगा था, ठीक है। और अगर आज अब आप कंपेयर करते हो कि जी महंगाई और पेट्रोलियम जो है वो महंगा हो रहा है, तो वो आलमी मंडी में महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। और पाकिस्तान में भी उस हद तक महंगाई नहीं हो रही, महंगा नहीं हो रहा जितना कि आप अपने पड़ोसी ममालिक में देख लें। हमने फिर भी पेट्रोलियम की मसनूआत पर और पेट्रोलियम की कीमतों को बाकी मुल्कों की निस्बत कम रखा हुआ है ना। तो आप हमें पीटीआई गवर्नमेंट को तो आप किसी सूरत अपोजिशन की साबका गवर्नमेंट से कंपेयर कर ही नहीं। खतरा है अपोजिशन से? कोई खतरा है आपको? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल खतरा नहीं। हमारा उनका कंपैरिजन बनता नहीं है ना। हमारा लीडर जो है वो ईमानतदार है और उनके लीडर जो है वो चोर है। वो पब्लिक आप कहती है कि यार वो पहले वाले अच्छे थे, अब तो ईमानदार, ठीक है ईमानदार हैं, लेकिन आवाम तक भी कोई ईमानदारी का रिलीफ पहुंचना चाहिए ना। देखिए अगर आप कहते हो कि शॉर्ट टर्म रिलीफ देना है, तो हमारा खान ये कहता है कि मैं आवाम के लिए जो है ना वो लॉन्ग टर्म रिलीफ लेके आऊँगा, शॉर्ट टर्म नहीं। अगर आप कहते हैं कि बाहर से कर्जे लेके और आवाम को रिलीफ दे दें और उसके बाद फिर कर्जा ही नहीं आवाम ने उतारना, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन हम सख्ती के गुजार लें, उसके बाद फिर राहत ही राहत है। कहती हैं घबराना नहीं है अभी? घबराना बिल्कुल भी नहीं है अभी। हमें पूरा उम्मीद भी है और हमें पूरा भरोसा है अपने खान साहब के ऊपर और अल्लाह ताला के ऊपर कि वो हमारा साथ देंगे। दिहाड़ीदार तबके को भी यही मैसेज देंगे जो बेचारा आज भी मजदूरी करता है। वो कहता है कि यार बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, बच्चों की खुराक पूरी नहीं होती। क्योंकि खान साहब कहते थे कि हमारे यहाँ इतनी गुर्बत है कि लोगों का जो कद है वो जो खुराक ना पूरी होने की वजह से अपने पूरे कद पे नहीं पहुँचे। अब लोग कहते हैं हम बच्चों को खिला नहीं सकते। तो इस दौर में
تو ریلیف کہاں ملے گا عوام کو؟ دیکھو اگر آپ کہتے ہو نا کہ قیمتیں بڑھی ہیں تو دہاڑی دار کے پیسے بھی بڑھے ہیں. پہلے وہ 500 لیتا تھا, اب وہ ہے 1400 روپیہ لیتا ہے, اور جو عام مزدور ہے وہ 1400 اس کا ریٹ ہے, اور جو مستری ہے اس کا 1800 ہے. تو قیمت اگر جہاں آپ کہتے ہو کہ قیمت مہنگائی تھوڑی بڑھی ہے تو پیسے بھی بڑھے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے وہیں کے وہیں ان کی اجرت ہے اور باقی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. پیپل پارٹی ملتان میں اور دیگر علاقوں میں دوبارہ سے احتجاجی مظاہروں کی کال دے رہی ہے. پچھلے ہفتے بھی احتجاج کیے گئے, 3-4 روز پہلے ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیے گئے. تو جو عوام کیا پوزیشن کا ساتھ دے گی اگر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو؟ سمجھدار لوگ تو نہیں دیں گے, بیوقوف بنانے والی بات ہے. الیکشن نزدیک آ رہا ہے تو اب آپ جو ہے ڈسٹرکس میں جا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیں, جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے آپ بنا رہے ہیں. عوام سمجھدار ہو گئی ہے, اور جو سمجھدار طبقہ ہے وہ جانتا ہے کہ کون چور ہے اور کون ایماندار ہے. یہ کہ جو ورکر ہے وہ بھی مایوس نظر آتا ہے, کیونکہ میں کل پروگرام کر رہا تھا, میں نے جب لوگوں سے بات کی تو کئی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے آزمایا تھا خان صاحب کو, اب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اب مہربانی کر لو. تو کیا ورکر ابھی بھی پر امید ہے؟ ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ مایوس نظر آتا ہے. آپ ایک زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں, ورکر سے میٹنگ بھی کرتی ہیں, کیا نظر آتا ہے ورکر آگے بھی آپ کا ساتھ دے گا؟ بے شک بالکل دے گا. ورکر مایوس نہیں ہوا, تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا گیا تھا, لیکن اگر آپ پچھلے 2-3 ماہ کی پروگریس دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلی جب سے پریزیڈنٹ ہمارے نیو الیکٹ ہوئے ہیں اون عباس بپی صاحب, جس طرح سے وہ ورکر کو لے کے جا رہے ہیں تو ابھی سے اپوزیشن کی جو ہے وہ نیندیں حرام ہو گئی ہیں. تو خواتین کا کیا رول دیکھ رہی ہیں آپ؟ خواتین کی ترجمانی بھی کرتی ہیں ساؤتھ پنجاب میں الیکٹڈ آپ, یہاں پہ آپ کو ایم پی بھی ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر اداروں سے بھی آپ ورکنگ وہاں کر رہی ہیں. تو خواتین کے لیے کوئی پیکیجز ہیں, کوئی اس حوالے سے کوئی ان کے لیے کوئی اچھی خبر؟ دیکھیں خواتین جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے خواتین کو ایکسپوئر دیے اس سے پہلے کسی بھی پارٹی نے نہیں دیا. ہماری تمام خواتین جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں, اور ساؤتھ پنجاب کی خواتین بلا تفریق کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی بہت محنتی ہیں. اور ہم نے خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی ہراسمنٹ کا. خواتین کو بڑا ایشو رہتا تھا ہراسمنٹ میں, جو ہم نے پالیسی کی کہ جو بھی خاتون اب جائے گی تھانے کے اندر کمپلین لے کے ہراسمنٹ کی تو فوری طور پہ جو ہے ایف آئی آر درج ہوگی, اور اگر ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہیں کرتا فوری طور پہ تو وہ سسپینڈ ہو جائے گا, اس کی جواب دہی ہوگی. تو یہ بہت اچھا درآمد بھی کیا جائے گا؟ بالکل جی, عمل درآمد ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. مطلب جب سے ہم نے اس کو نوٹس کیا اور کہا ہے آرڈر جاری ہوئے تو اس کے اوپر امپلیمنٹ بڑی سختی سے ہو رہا ہے. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا ہمارے جمہوری سسٹم کے حوالے سے. اب عام آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم نے مختلف پارٹیز کو آزمایا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی آزمایا کہ چلیں کوئی چینج آئے گی, لیکن وہ والی رزلٹ نہیں مل سکے. تو کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا اگر ہم پرفارم نہیں کر سکتے ہماری سیاسی جماعتیں, تو جمہوریت کا سسٹم بیک فٹ پہ جائے گا؟ لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے, تو اعتماد کس طرح سے دلایا جائے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ 1.5-2 سال ہی رہ گئے ہیں حکومت کے پاس, تو کوئی ہے اس والے سے پیکیج یا فارمولہ کوئی؟ دیکھیں لوگوں کا اعتماد ہے, ناراض وہ ہوں گے ضرور, لیکن وہ ہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. امید جو ہے وہ واحد خان صاحب ہی ہیں, اور پہلے وہ تینوں پارٹی جو بھی اقتدار میں ان کو آزما چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ آپ باقیوں کو تو 10-20 سال آپ نے دیکھے اور آپ 3 سالوں میں رزلٹ مانگتے ہیں. بہتری ہوئی ہے لیکن ہر چیز کا رزلٹ بعد میں نظر آتا ہے. ہم نے خان صاحب کا ویژن تھا کہ میں نے شارٹ ٹرم نہیں کام کرنا, میں نے لانگ ٹرم ریلیف دینا ہے, تو لانگ ٹرم انہوں نے ریلیف دیا اور اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے رزلٹ آپ کو جلدی نظر آئیں گے اور آ بھی رہے ہیں نظر. حمزہ شہباز ملتان ہے, بلاول بھٹو ملتان ہے, اب نومبر میں دوبارہ آئیں گے. کہا جا رہا ہے کہ شمولیتیں ہوں گی. پی ٹی آئی اس حوالے سے پورے اعتماد ہے کہ جہاں سے کوئی نہیں جا رہا؟ پی ٹی آئی سے تو کوئی نہیں جائے گا, لیکن میں یہ پوچھتی ہوں کس منہ سے ساؤتھ پنجاب میں آ رہے ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ساؤتھ پنجاب کو اس کا حق تو دلا نہیں سکے پچھلے سالوں میں, اور اب وہ اپنے الیکشن کے ہونے والے دنوں میں, اور وہ اب اپنی کمپین کے لوگوں یہ بھی تو ایک لولی پاپ دیا ہے سیکریٹریٹ کی صورت میں, کوئی اس کا پرماننٹ حل یا مستقل شکل نہیں دی گئی. ایک لولی پاپ ہے, عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. اپوزیشن یہ کہتی ہے جو سیکریٹریٹ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں. سر ہم نے سیکٹریٹ یہاں پہ قائم کر دیا, اس کو اس کے اختیارات دے دیے. ہم نے فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اٹھا لیا, اور لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ بس اٹھانا باقی ہے. یہ لالی پاپ نہیں عوام سمجھتی ہے, جب لوگوں کے یہاں پہ کام ہوں گے تو ان کو نظر آ جائے گا. لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے جو اس وقت عوام کافی زیادہ پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں, پیٹرولیم مصنوعات, آٹا, چینی, گھی, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے, امید رکھنی ہے. ہر سختی کے بعد جو ہے وہ آرام آتا ہے, آسانی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی لائے گا. تھوڑا سا صبر کر لیں, کیونکہ بہت چیزیں بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہیں. اس کو ترتیب دینے میں اپنے گھر کی مثال دیکھ لیں. جب آپ کے گھر میں کوئی پرابلم یا کوئی چیزیں آتی ہیں تو آپ اس کو سیٹل کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. تو پاکستان ہمارا گھر ہے. آپ کا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ سے سنسیئر ہیں, مخلص ہیں, تو آپ نے بالکل بھی جو پریشانی ہونا اس کا ساتھ دینا ہے اور کسی کی باتوں پہ کان نہیں دینا. لاسٹ میں بھول گیا تھا کہ اب جو حکومتی نمائندگان ہیں
ان کو پبلک کی پریشانیوں کا اندازہ ہے، یا وہی دفاتر والا جو سب کا ایک پبلک گلا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کو اندازہ ہے صحیح کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ عام جو آپ نمائندگان ہیں یا حکومتی لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں اگر آپ ملتان کی بات کرتے تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پیز ہیں وہ سارے عوامی لیڈر ہیں. اپنے ڈیروں پہ اپنے آفیسز میں اوپن کچہری لگاتے ہیں. ان کو بخوبی احساس ہے، اندازہ ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کیا تکلیف سے گزر رہی ہیں، اور اس کو ہم حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے فون کیا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ پبلک اس حوالے سے صبر کرے، گھبرانا نہیں، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے. لیکن پبلک یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر ان کے لیے کچھ ریلیف دیا جاتا ہے تو تب وہ اس بات پہ عمل کریں گے. لیکن حکومت کو جو مہنگائی کا حالیہ طوفان ہے اس کو روکنا ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، آٹا، چینی، گھی کے حوالے سے پالیسی بہتر کرنی ہوگی، تبھی عام آدمی کے چہروں پر کچھ ریلیف یا کوئی اچھے تاثرات نظر آ سکیں گے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.